پاک سرزمین شادباد قومی ترانے کی کہانی۔ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں کیوں؟ پاکستان کا قومی ترانہ اردو یا فارسی؟ قومی ترانے میں صرف ایک لفظ اردو کا ہے۔ زندگی کے میلے اور جمیلے میں قومی ترانے ہی وہ طلسماتی اثر رکھتے ہیں جو یکایک پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ سبھی تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ ہی ذہن میں ایک فلم بھی چلتی ہے جس میں کبھی قائد اعظم کی شبیہ ابھرتی ہے تو کبھی سبز ہلالی پرچم کی۔ کچھ مراحل پر آنکھیں بھیگتی ہیں تو کہیں سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ یہ فلیش بیک سایہ خدائے ذوالجلال پر ختم ہوتا ہے تو بندہ پوری تاریخ کا چکر لگا چکا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو کی بجائے فارسی میں کیوں ہے؟ آئیے تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین شادباد 13 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا، جبکہ اس ترانے کو معروف شاعر حفیظ جلندری نے تحریر کیا تھا۔ قومی ترانے کا دورانیہ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ترانہ جسے ہر پاکستانی گنگناتا ہے فارسی زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کل 15 مصرعے ہیں، جبکہ اس میں صرف ایک لفظ ہماری قومی زبان اردو کا ہے۔ قومی ترانہ ہر پاکستانی کو ازبر ہے اور سکول سے لے کر قومی اسمبلی تک ہر اہم موقع پر اس کی دھنیں بجائی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ترانہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، جبکہ اس کے دوسرے بند میں صرف ایک قومی زبان اردو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قومی ترانے میں استعمال ہونے والا واحد اور اکلوتا لفظ کا ہے، جو کہ دوسرے بند میں شامل ہے۔ دوسرے بند کے ابتدائی مصرعے میں پاک سرزمین کا نظام میں صرف اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ابوالنصر حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے ہمارے قومی ترانے پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سارا فارسی زبان میں ہے، ماسوائے ایک لفظ کے جو کا ہے۔ حفیظ جلندری نے ایسی دھن پر ترانہ لکھا تھا جو ہر شاعر کی بس کی بات نہیں تھی۔ بیگم خورشید حفیظ کا کہنا ہے کہ حفیظ جلندری 3 ماہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں بند رہے، کاغذ لکھ لکھ کر پھاڑتے رہے، بالآخر پاکستان کا قومی ترانہ وجود میں آیا۔ یہ درست ہے کہ کا کی جگہ لفظ را کا استعمال کر دیں تو ایرانی اسے فارسی نظم مان لیں گے، لیکن یہ حفیظ کا کمال فن کیوں نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے دونوں زبان کا مشترک ذخیرہ الفاظ استعمال کر کے یہ ترانہ لکھ دیا۔ آخر فارسی صدیوں اس خطے میں رائج ہی ہے، تو در حقیقت کمال بات تو یہ ہے کہ حفیظ جلندری نے جو الفاظ ترانے میں استعمال کیے وہ قومی زبان اردو اور فارسی دونوں ہی کی ڈکشنری میں شامل ہیں۔ آخر اقبال اور فیض کے اردو کلام میں فارسی کے لفظ نکال دیں تو کتنے فیصد لفظ باقی بچیں گے؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔